چلے آتے ہیں دلوں میں جس نام سے رعب پڑتا ہے، جسموں پہ جس نام سے وجد آتا ہے، وہ نام ہے پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ حضرات گرامی، آپ اس شہزادے کی آمد کے لیے، ان کی تقریر سننے کے لیے ان کا استقبال کیجئے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بتائیے کہ ہم حسن و حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ یہ حضرت مناظر اسلام جیسی شخصیات کو اس ملک میں لا کر آپ کا سامنے خطاب کرنے کا موقع یہ جمعیت تبلیغ الاسلام کا خاصہ ہے۔ یہ پیر طریقت قاسم فیضان نوشہ گنج بخش قادری کو اعزاز حاصل ہے۔ اس نے وہ ہیرا تلاش کر کے، تلاش نہیں بلکہ لا کر تمہارے سامنے کر دیا۔ اب قدر کرنا جمعیت کی اور نابغہ عصر کی۔ دعوت جو یقیناً دعوت توحید ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی دعوت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایمان اور جو دین اور اس کے احکام آپ کو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں دور رسالت، جس میں کہ اعلان نبوت کے بعد آپ نے دعوت دین کا کام کیا، آپ کی وہ دعوت آج پوری دنیا کے اہل اسلام، تمام دنیا کے سامنے، تمام ملتوں کے سامنے، تمام قوموں کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ میلاد النبی کے جلوس کی صورت میں اور اجلاسوں میں وہ دعوت دین دہرا رہے ہیں، اور تمام اقوام کو اس پر متوجہ کر رہے ہیں کہ آؤ تمام بنی نوع انسان کی نجات اور اس کی ہر قسم کی تمدنی اور اخلاقی ضروریات کسی بھی دین کے پاس، کسی بھی ملت کے پاس، کسی بھی قوم کے پاس ایسا سرمایہ فکر و نظر نہیں، اور نہ ایسا صاحبان رحمت ہے کہ جس میں قوموں کے لیے، ان کے تمام دردوں کے لیے، ان کی مرضوں کے لیے شفا اور علاج ہو، اس لیے کہ وہ نسخہ کیمیا جو قیامت تک کے تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ اللہ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ کہ آج کی مسیحی ملت کے پاس تازگی کا کوئی سامان نہیں، ان کی درس گاہیں اجڑ گئیں، ان کے عبادت گاہیں ان کی سنسان ہیں اور تعزیت کناں ہیں، رو رہی ہیں۔ ان کے پاس کوئی تازگی اور کوئی جاذبیت ان کے یہاں نہیں۔ مسیحیت اس وقت پوری دنیا میں نظریاتی اعتبار سے، نظریاتی عملی اعتبار سے دم توڑ رہی ہے، اور سیکولرزم کے سامنے کرسچینٹی اس وقت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ ایسے معاشرہ میں رہتے ہیں جس کو حکمن کرسچن معاشرہ کہا جاتا ہے، لیکن اس معاشرے پر کتنی گرفت ہے مسیحی دین کی، اس کو آپ اپنی آنکھوں میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے خود مبلغ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سمٹ سمٹا کر ہماری مسیحیت صرف ہماری عبادت گاہوں تک محدود ہو گئی۔ یہودیت خود تبلیغ سے کنارہ کش ہو چکی، دین موسوی کے دعوے دار اور داؤد علیہ السلام کی دین کا دعویٰ رکھنے والے خود کسی قوم کو تبلیغ نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محض اپنی قوم کو ہی تبلیغ دین کریں گے، دوسری قومیں ہماری دعوت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب یہودیت خود سمٹ کر اپنی معبد تک پہنچ چکی، مسیحیت نظری اور عملی اعتبار سے دم توڑ رہی ہے، پوری دنیا کے پاس آسمانی دین کی شکل میں جو تر و تازہ پیغام ہے
اور جس نبی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہر ملت کو پکارے اور یہ کہے کہ میں کسی قوم کا نبی نہیں، میں کسی علاقے کا نبی نہیں، میں کسی خاص حصے کا نبی نہیں، میں کسی خاص زبان کا نبی نہیں، میں کسی وطن کا نبی نہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری بنی نوع انسان کے لیے، ایک ایک ذرہ کے لیے، زمین و فضاؤں کے لیے، زمین و آسمانوں کے لیے، 18,000 عالم کے لیے، جس کی نبوت صاحبان رحمت ہے، وہ ذات گرامی ہے، آمنہ کے دور یتیم جناب محمد الرسول اللہ. تو تمہارے لیے اور میں سب علاقوں کے لیے شفا دینے والا بن کے نہیں آیا. اب سوچئے وہ کون ہے جو سب علاقوں کے لیے، سب زبانوں کے لیے، کسی بھی جغرافیہ سے ماورا نبوت اور رسالت رکھتا ہے. وہ نبی آخر الزمان ہے جو فوران کی چوٹیوں پر اعلان کرتے ہیں میرے خزانے محدود نہیں، میری عطا محدود نہیں، میرے معجزات محدود نہیں، میرا دسترخوان میرا بنو ہاشم کے لیے نہیں، میرا دسترخوان صرف مکے والوں کے لیے نہیں، حجاز والوں کے لیے نہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب محمدی دسترخوان لگا تو بلال حبشے سے آ کے کھا گیا، حسن بصرے سے آ کے کھا گیا، سہیب روم سے آ کر لے گیا، سلمان فارس سے آ کر لے گیا. فرمایا لا شرقیتن ولا غربیتن یکاد زیدہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. ارے یہ نور علی نور ہے. زمین تو زمین رہ گئی، آسمان کا سورج بھی اور چاند بھی نور محمدی سے منور ہو رہا. فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر کہا اے روح داؤد سن لے، تیرے زبور کا خطبہ محمد کے غلام فاروق نے پورا کر دیا. ہم یزجرد کی بیٹی کو لائے بھی اور محمد کے بیٹے سے اس کا نکاح بھی کر دیا. قیامت تک حکومت کرتی رہے گی. مفسرین کرام نے اور محدثین نے اس کی تشریح میں فرمایا ایک تو اولاد میں امام حسن ہے، بادشاہ بنے، اور ایک اولاد حسن میں ہی حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. یہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، صحیح احادیث میں موجود ہے. یہ بھی امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. محمد مہدی، یہ غلطی نوٹ کرنا، بہت سے ایرانیوں کو یہ غلطی ہے کہ شاید وہ حسینی ہوں، لیکن میں صحیح احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قرب قیامت میں محمدی بادشاہ حسن کی اولاد سے ہوگا. صرف خود لسٹ پڑھ دینے سے مسئلے نہیں ہوتے، مدینے والے سے رابطہ ہو تب مسائل آتے ہیں. جتنی انہوں نے تبدیلی کر دی، لیکن جو اس میں درست ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمارے رسول اس کی تصدیق کرتے ہیں. ہم مٹانے والے نہیں، ہم تو ان کو یاد کرنے والے ہیں. تو کس نے مٹایا؟ پھر مٹایا کس نے؟ دیکھو یہ چرچ نے 65 سال تک بھی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید صدیاں گزر گئی، نہیں، صرف 65 برس بعد کسی کرسچن کے پاس وہ تورات زبور انجیل نہیں رہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے. نہ وہ لہجہ محفوظ، نہ وہ تلاوت محفوظ، نہ وہ زبان محفوظ. قصور ہمارا تو نہیں، کیوں کہ ہمارا کلام تو 600 سال بعد شروع ہوا. ہمارے آنے کی وجہ سے تو وہ نہیں مٹا، وہ پہلے مٹا چکے تھے. تو جو رب نے دین رکھنا ہوتا اسے مٹنے نہ دیتا. معلوم ہوا پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت آپ سوچیں گے بنی نوع انسان صرف وکٹر سٹریٹ سے کیسے مخاطب ہو رہی ہے؟ یہ تو نہیں سوچ رہے آپ.
ہوتی ہے، کیونکہ اس سے براہ راست پھر انٹرنیٹ پہ چلا جاتا ہے۔ پھر کہو کہ اردو بولتے ہو، بنی نوع انسان تو پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہے۔ تو بنی نوع انسان میں اتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اس پوری تقریر کو انگلش کر دیں گے، ہر زبان میں لائیں گے اس کو۔ پہلے بھی میری تقریریں بنگلہ تک میں ڈب ہو چکی ہیں کہ منہ میرا ہلتا ہے اور زبان آواز اس میں سے بنگلہ کی نکلتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہوا کی لہروں پر میں میلاد النبی کانفرنس میں پوری دنیا کے سامنے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بنی نوع انسان کے لیے انسانوں کا کوئی ازم اور کوئی نظام نجات نہیں دے سکتا۔ نجات وہ دے سکتا ہے انسانوں کو کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس نے جو دین دیا وہی بنی نوع انسان کے لیے نجات کا اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ اور اس کا دین آج بھی پوری حفاظت کے ساتھ، جس پر خالق خود کہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کا بھی انتظام ہے، اس کا ایک ایک نقطہ زیر زبر محفوظ ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ بادشاہت اولاد محمد کی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کی حفاظت میں ان کا کردار ہے۔ اور کیا کردار ہے سوچا آپ نے؟ دین کی حفاظت میں ان کا کردار یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد پر تان نہیں، کیوں کہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کیسے ہوتی؟ لیکن جن کی شادی ہوئی، اولاد نے کیا کردار ادا کیا کہ ارے کوئی قرآن تبدیل کرتا ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں، یہ تو دور کی بات، وہ دنیا سے انتقال کر چکے، شہادت پا چکے، نیزے کی نوک پر ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ بتا گئے کہ ہم اولاد ہیں اور پہلا فرض یہ ہے کہ ہم وحی محمدی کے محافظ ہیں۔ اور آج بھی آپ کی اولاد پوری دنیا میں دین اسلام کا مشن جاری کیے ہوئے ہے۔